سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور علیمہ خانم کی درخواست ضمانت مسترد، وارنٹ گرفتاری جاری۔ تحریک انصاف کی عدم موجودگی میں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا اجلاس، قومی مذاکرات کے انعقاد کے لیے اعلامیہ بھی جاری۔ صوبائی حکومت کی منظوری کے بغیر خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف بڑے آپریشن کی تیاری۔ ایوان کی جماعت پر قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہونے اور دہشت گردوں کی سہولت کاری کے سنگین الزامات، تحریک انصاف کے لیے سیاست میں گنجائش کے امکانات تشویشناک حد تک کم ہو چکے ہیں۔ ناظرین، سیاست کے اس موجودہ تناظر میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا پنجاب کے بعد سندھ اور بلوچستان کا دورہ، اسٹریٹ موومنٹ کے کامیاب ہونے کے امکانات بھی مدعوم ہو رہے ہیں۔ آج تحریک انصاف کی غیر موجودگی میں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کی مذاکرات کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی جائیں۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے زیر اہتمام قومی ڈائیلاگ کا انعقاد ہوا۔ اسلام آباد میں سیاسی جماعتوں، وکلاء اور دانشوروں کی پہلی نشست ہوئی۔ قومی کانفرنس میں جماعت اسلامی، MQM سمیت دیگر سیاسی جماعتوں نے شرکت کی۔ ڈائیلاگ میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا طریقہ کار اور درجہ حرارت میں کمی کی تجاویز پیش کی گئی۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ صدر پاکستان میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جائے۔ کمیٹی سیاسی قیدیوں کے ساتھ مل کر ڈائیلاگ کمیٹی کو بڑھائے۔ مذاکرات کے معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اسپیکر کو گرین سگنل دے دیا ہے۔ حکومت دہشت گردوں کی سہولت کاری کرنے والی جماعت سے مذاکرات کن بنیادوں پر کرے گی، یہ سیاست کی موجودہ حیت کا اہم ترین نقطہ ہے۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ PTI کے منتخب نمائندوں سے ہی مذاکرات ہوں گے، غیر منتخب نمائندوں سے بات نہیں کی جائے گی۔ دوسری جانب اسپیکر آفس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک مذاکرات کے لیے تحریک انصاف کے کسی رہنما نے باضابطہ رابطہ نہیں کیا۔ سردار ایاز صادق نے ابھی تک پارلیمانی کمیٹی برقرار رکھی ہوئی ہے اور اپوزیشن رضامند ہوئی تو فوری طور پر اسپیکر پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلا لیں گے۔ تاہم آج انسداد دہشت گردی عدالت نے 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے میں علیمہ خانم کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ ملزمہ کی ایک روزہ حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے، جبکہ پروسیکیوشن کی استدعا پر عدالت نے مقدمے کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ علیمہ خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست پر پروسیکیوشن نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ حاضری سے استثناء کی درخواست کے ساتھ لاہور میں زیر سماعت مقدمات کی کاز لسٹ موجود نہیں ہے، جس پر عدالت نے ملزمہ علیمہ خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں ملاقات کرا دی گئی ہے۔ دونوں میاں بی بی کی ملاقات گزشتہ روز کانفرنس روم میں کرائی گئی۔ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب، رہنمائے تحریک انصاف کے، ممبر قومی اسمبلی۔ سر، بہت اہم ترین ایک پیش رفت ہے 26 نومبر کے احتجاج کے 31 مقدمات میں سے پہلا ہے جو کنکلوڈ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ نومبر احتجاج کے حوالے سے علیمہ خانم سمیت 10 ملزمان کے خلاف پہلا مقدمہ جو ہے وہ اختتامی مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں علیمہ خان آج پیش نہیں ہوئی اور قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوئی اور حاضری معافی کی درخواست بھی ان کی مسترد کر دی گئی، اور ابھی تک یہی سمجھا جا رہا ہے کہ کیونکہ 18 گواہان کے ریکارڈ بھی قلم بند ہو گئے ہیں، 5 ملزمان پہ ابھی جرح صرف رہ گئی ہے۔ 3-4 پیشیوں میں سزا کے امکانات بڑے واضح طور پر دکھ رہے ہیں اور علیمہ خانم اریسٹ بھی ہو سکتی ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی 26 نومبر کا جو احتجاج تھا، اس کے حوالے سے کیسز بالکل اس میں کافی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ جو چیزیں ہیں اس کو ہم فیس کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی فیس کریں گے۔ ہوپ فلی کوئی ایسا Do you possibly see her being arrested and if so کیا جماعت پہ کوئی اثر پڑے گا؟ ابھی تو گن چن کے بندے ہی نہیں اڈیالہ کے باہر جاتے، وہ بھی پابند سلاسل ہو گئیں، تو پھر 2 بہنیں رہ جائیں گی۔ کل بھی کال دی گئی، پوچھا گیا کہ کہاں ہیں سارے آفس ہولڈرز، کہاں ہیں باقی سارے؟ دیکھیں، ایڈورس اس کا ریئیکشن تو ہوگا، کیونکہ خان صاحب کی وجہ سے ان کی سسٹرز کے ساتھ تحریک انصاف کے کارکنان کی، ہم سب کی ان کے ساتھ محبت بھی ہے، ہمدردی بھی ہے۔ تو اگر ایسی کوئی چیز آتی ہے تو اس کا ایڈورس ریئیکشن تو ہوگا، اس کا ریئیکشن بھی آئے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ خاتون ہیں، ایجڈ ہیں، اور ان کا کوئی سیاسی رول نہیں ہے، صرف اپنے بھائی کے لیے وہ کوشش کر رہی ہیں۔ اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ نہ خان صاحب نے کبھی ان کو کوئی پولیٹیکل رول دیا اپنی فیملی کو، نہ وہ لینا چاہتی ہیں۔ صرف اپنے بھائی کے لیے آواز اٹھانے پہ اگر ان کو اتنی کوئی کڑی سزا دی جاتی ہے تو پھر اس ملک کا انصاف کدھر جائے گا؟ لیکن علی صاحب، کیونکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں جن حالات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ایوان کی سب سے بڑی جماعت پر قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہونے، دہشت گردوں کی سہولت کاری کے سنگین الزامات ہیں۔ PTI کے لیے سیاست میں گنجائش کے امکانات بہت تشویشناک حد تک کم ہو چکے ہیں اب۔ سو ان دس سچویشن ان کا اریسٹ بھی ہو،
ساتھ ڈائیلاگ بھی آپ لوگ لانچ نہیں کر رہے، نہ انیشیٹ کر رہے ہیں، فقط باتیں ہو رہی ہیں، ریچ آؤٹ نہیں ہو رہا؟ میں تو ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کا حل ایک پولیٹیکل سولوشن ہی ہے، ڈائیلاگ ہی آگے کا راستہ ہے۔ اب کیسے ہوگا اس کے لیے ایک بات وزیر اعظم صاحب کر دیتے ہیں، پھر اس کا کوئی فالو اپ نہیں ہوتا۔ اگر آپ فالو اپ دیکھیں، انہوں نے کرنا ہے یا آپ نے؟ کیونکہ آج ہی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اب یہ اسپیکر آفس کا کہنا ہے کہ ابھی تک مذاکرات کے لیے آپ لوگوں کی طرف سے کسی رہنما نے باضابطہ طور پر رابطہ ہی نہیں کیا۔ سو اگر انہوں نے دعوت دی تو قبول کرنی ہے، رابطہ آپ نے کرنا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جب ڈائیلاگ کی آفر کی تو جو مینڈیٹ دیا ہے جناب عمران خان صاحب نے، وہ اپنے الائز کو دیا ہے، دونوں علامہ ناصر عباس اور محمود خان نچکزئی صاحب آپ کو۔ کو تشویش ہے ان کے ان تو ایکشن پہ؟ میں ایک عرض کر لوں نا، آپ سوال کر کے تھوڑا سا موقع دیں جواب دینے کا، کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، ان کی طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ڈائیلاگ کی آفر کو ایکسپٹ کیا گیا، تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں شہباز شریف صاحب نے کون سی کوئی آفر دی ہے، کس جگہ انہوں نے اسپیسیفائی کیا ہے، ان کی طرف سے کون محمود خان نچکزئی یا ناصر عباس صاحب کے پاس جا کے یا اسد قیصر کے پاس جا کے ملیں؟ انہوں نے ایکسپٹ کیا، کیا کریں اب؟ خود جا کے وزیر اعظم ہاؤس جا کے بیٹھ جائیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہر کسی کی عزت ہے، ایک عزت کے ساتھ ایک ان کا، اگر سر وہ حکومت میں پہلے ہے آپ کے ادھر بھی اندر تو پیچھے گھاٹے کروڑوں کا عوام سودا ہے۔ آپ کے لیے ہے نا، کیونکہ ریسیونگ اینڈ پہ دیکھیں تو آپ ہوں گے، دیکھیں ریلیف کی میری بات ضرورت تو سنیے، آپ کو ہے۔ دیکھیں میری بات، دیکھیں اسپیکر کل نے تو آپ نے ابھی کہا تک نا کہ سر ہم پہ، پارلیمانی کمیٹی برقرار رکھی ہوئی ہے، اپوزیشن رضامند ہوئی تو فوری طور پر وہ اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلا لیں گے۔ دیکھیں ایکسیپٹنس کی جہاں تک بات ہے وہ وہاں سے آ گئی۔ اب اس کے بعد میرے خیال میں ذمہ داری بنتی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی یا اسپیکر جو ہے یا صادق صاحب کی، کہ وہ اس کے لیے کوئی ماحول بنائے۔ ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف جس طرح سے آپ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان پہ مقدمات بنائے جا رہے ہیں، خود ہی آپ فرما رہی ہیں کہ ایک اور کیس جو ہے اس میں سزا جو ہے وہ سنانے کے قریب ہے۔ یہ کہاں کی سیاست ہے؟ یہ کہاں کے ریاستی امور اس طرح چلتے ہیں؟ جب یہ بھارت نے حملہ کیا تھا، آپ مجھے بتائیں، یہ نواز شریف اور زرداری اور یہ سارے جتنے ہیں، میں احترام سب کا کرتا ہوں، ان سب کے ٹویٹر ہینڈلز خاموش تھے۔ جیل کے اندر سے عمران خان مودی کو للکار رہا تھا، اس وقت یہ صاحب کدھر تھے جو آج ہمیں وفاداری کے درس دے رہے ہیں؟ ان کو بتا دیجئے اگر عزت چاہیے تو عزت دینی پڑے گی، ہم اس دھرتی کے بیٹے ہیں سر اور کبھی معذرت کے بھی اس ساتھ، طرح کی جب الزام کیونکہ تراشی آپ نے برداشت نہیں ذکر کریں کر گے۔ دیا ابھی You have to give respect انڈیا if you want پاکستان respect. کانفلکٹ We کا، not take it we تو not علیمہ not خانم take نے it تو like اس کو this. بھی ایک ڈرامہ قرار دیا نا، آپ لوگوں نے اس کی بھی کھل کے مذمت نہیں کی، وہ خاموش تھے، تو دیکھیں آپ کی خاموشی بھی تو علیمہ خانم کے بیان کے حوالے سے مجرمانہ دیکھیں ہوئی نا۔ علیمہ خانم صاحبہ سیاسی ہماری لیڈر نہیں ہے، وہ عمران خان کی بہن ہے، ان کی رہائی کے لیے وہ اپنا ایک کردار ادا کریں، ان کے بیانات کے ہم نہ پابند ہیں نہ اس کے رسپانسبل ہیں۔ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، اور جب پاک بھارت جنگ ہوئی تو پارلیمنٹ کے اندر ہمارے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے، علی محمد نے، اسد قیصر نے، ہمارے عامر ڈوگر نے، ہم سب نے، اور سینٹ میں ہمارے علی ظفر صاحب نے، وہاں ہماری اور جو قیادت ہے، اون عباس بٹی، ایوری بڈی، ہماری صوبائی مرکزی قیادت نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بڑھ کے اپنی پاک فوج اور اپنی شاہینوں کا ساتھ دیا، کسی پہ احسان نہیں سو کیا۔ آج دہشت گردوں جو کے خلاف کسی پہ آپریشن احسان سے نہیں کیا، وہ ہم متعلق نے سر آپ ڈیوٹی لوگ کی۔ اور آپ کی صوبائی حکومت اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کر سکتی ہے؟ دیکھیں میں دونوں اطراف کو میں کہوں گا، ایک میری طرف ہے جس جماعت سے میرا تعلق ہے، ہماری حکومت بھی ہے، دوسری ڈی جی صاحب ریپرزینٹ کریں ہمارے ادارے کو۔ ڈی جی صاحب اس کے نمائندے ضرور ہیں، وہ ادارہ ہمارا ادارہ ہے۔ آپ ملک کی حفاظت چاہتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا ملک کی حفاظت نہیں چاہتے؟ یہ ملک کس نے آزاد کیا؟ ہمارے پرکھوں نے آزاد نہیں کیا؟ آپ اگر اس کے لیے جان دے رہے ہیں تو کیا ہم جانے نہیں دے رہے؟ تو اس کا پھر حل یہ ہے کہ آپ وہاں سے فتوی نہ صادر کریں، آپ بات کریں اس صوبے کے وزیر اعلیٰ سے جس نے 4.5 کروڑ عوام کو جواب دینا ہے۔ کون کہہ رہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف آپ جو ہے کوئی ایکشن نہ لیں؟ کون سی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے جس کو سہیل آفریدی نے یا علی امین گنڈا پور نے روکا تھا؟ کسی نے نہیں روکا۔ آپ کو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور والا، آپ جب اس صوبے کے عوام کی قسمت کے فیصلے کرنے بیٹھے ہیں تو 4.5 کروڑ کا ایک نمائندہ وہاں بیٹھا ہے، اس کو رسپیکٹ دیجئے، اس سے بات کیجئے اور آگے کا راستہ بنائیے کہ لارج سکیل ملٹری آپریشن کی تحریک انصاف کے خلاف ہے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو آج بھی ہو رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نقل مکانی ہوتی ہے اس سے جو مسائل بنتے ہیں وہ بہت زیادہ اس کے سنگین اثرات ہوتے ہیں، اس پہ آ کے ہم سے بات کیجئے۔ میں آپ کے